سب سے پہلے میں آج کے دن کے حوالے سے آپ سب کو یوم اساتذہ کا جو آج کا دن ہے اس کے حوالے سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. خیر مبارک. اس کے بعد میں بسنا میم خاص کر اور منشا میم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آج کا دن انہوں نے ہمارے لیے بہت بہترین دن بنایا اور بہت ہمارے لیے جو ہے ایک طرح سے خوشی جو بہت دنوں کے بعد ہمیں آج میسر ہوئی. اس کے لیے ان کے لیے بہت بہت شکریہ. جہاں تک یہاں اسکول کی بات ہے کہ اسکول کے اندر کیا چیزیں اچھی ہیں تو بہت ساری چیزیں اچھی ہیں. کچھ چیزوں کا میں تذکرہ یہاں پر ضرور کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی جو اسکول کے اندر بہترین چیز ہے جو میں نے بہت سارے اسکول میں نے کام کیا ہے دیکھا بھی ہے گیا بھی ہوں ایسا اسٹاف ایسے ٹیچرز ایسے صلاحیت مند اساتذہ میں نے کہیں نہیں پائے. یہ میں کسی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں. اللہ پاک کی قسم میں نے ایسے صلاحیت مند ٹیچرز نہیں دیکھے ہیں. میں نے کئی بڑے اسکول میں بھی کام کیا ہے دیکھا ہے گیا ہوں. اور اس کے لیے ہمیں سب کو جو ہے چیئرمین سر یا پرنسپل سر یا مینجمنٹ ان کو اس کے لیے بہت یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ملا ہے. ان کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اللہ نے. اور دوسری ایک اور بات میں کہنا یہاں پہ چاہوں گا چیئرمین سر کے حوالے سے یا پرنسپل کے سر کے حوالے سے کہ ٹیچرز کے حوالے سے ایک اساتذہ کے حوالے سے ہمیں ایک بات بہت پہلے دنوں سے ہم نے سنی تھی. جب ہم مدرسے سے فارغ ہوئے تھے تو وہاں پر ہم نے کہا تھا کہ آپ فارغ ہو گئے ہیں ٹیچر آپ اگر آپ بنیں گے مطلب انہوں نے یہ کہا تھا اب جا رہے ہیں آپ لیکن یہ مت سمجھیے کہ اب آپ عالم بن گئے ہیں اب آپ کو پڑھنا نہیں. اصل پڑھنا آپ کو ہے. اب آپ عالم بن گئے یا آپ نے پڑھائی ختم کی. اس اسکول میں نے دیکھا کہ چیئرمین سر کے حوالے سے یا پرنسپل سر کے حوالے سے کہ اساتذہ کو پیچھے پڑتے ہیں کہ یہ کچھ سیکھیں گے. بار بار میٹنگز ارینج کرتے ہیں ٹیچرز کو سامنے لاتے ہیں. اور یہ چیز یہاں پر پریکٹیکل میں نے دیکھی دوسرے اسکولوں کے مقابلے میں کہ جو دوسرے اسکول میں نہیں ہے کہ ٹیچرز کے پیچھے پڑیں گے آپ آئیے اور ٹیچرز کو دن بہ دن امپرومنٹ ہو جائے. ٹیچرز دن بہ دن کچھ سیکھیں سیکھنے کے مل رہا ہے. یہ چیز میں نے کسی اور اسکول میں نہیں دیکھی. جو چیز میں نے یہاں دیکھی کہ ٹیچرز کو سیکھنے کے لیے کچھ مل رہا ہے. اور ایک سب سے بڑی اہم بات جو میں نے یہاں دیکھی ہے جو دوسرے اسکول میں نہیں ہے وہ ہے دوستانہ ماحول. آپس میں اس طرح کا ماحول آپس میں شیر و شکر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جو ہے کسی قسم کی کوئی کڑواہٹ نہیں. تھوڑی سی کمی ہو جاتی لیکن اکثر جو میں نے دیکھا اس طرح کا دوستانہ ماحول آپس میں اور بالکل میں نے نہیں دیکھا. چاہے وہ چیئرمین سر کے حوالے سے ہو پرنسپل سر کے حوالے سے ہو کہ ٹیچرز کے ساتھ اتنا گھل مل ہو جانا یہ چیز میں نے اور کہیں نہیں دیکھی. شاید نہیں بھی ہے. آپ بھی سب شاید اس کا اعتراف کریں گے. اب اگر امپرومنٹ کی بات کریں کہ کس چیز میں امپرومنٹ کی ضرورت ہے اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی اپنے بارے میں جو بیمار تھا تو پہلے میں جو بیمار ہوا تو تقریباً ایک ہفتے تک میں نے ایک ڈاکٹر کو فون کر کے میڈیسن دی لیکن ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے لیکن کوئی فرق نہیں ہوا. کچھ مطلب امپرومنٹ نہیں ہوئی. بالکل میں ٹھیک نہیں ہوں. اس کے بعد میں ڈاکٹر کے پاس گیا ایک ہاسپٹل میں گیا لیکن وہاں سے جب میں گیا ڈاکٹر کے پاس وہاں سے آنے کے بعد ہی فوراً مجھے لگا کہ شاید میں اب ٹھیک ریکور ہونے لگا ہوں. تو میں نے اپنی اہلیہ سے اپنی وائف سے تذکرہ کیا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں. اس نے مجھے جو واپس ایک بات بتائی اس نے مجھے پھر سوچنے پر مجبور کیا. نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر سندس وچنس تو تمس نش گھنس نش شفا تھومت. اس بات کو مجھے پھر سوچنے پر مجبور کیا. پھر میں نے اس میں سوچا آخر یہ کیا بات ہے. پھر میں نے کچھ گوگل سے ریسرچ کیا کہ اس کے بارے میں پڑھائی کی اس کے بارے میں تھوڑا دیکھا. وہاں سے مجھے ملا اصل میں اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر کو ذریعہ بنایا ہے کہ اس انسان کو شفا ملنی ہے تو ڈاکٹر کے ذریعے سے ملے. اس کو جانا پڑے گا اس کے پاس. اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا ہے. آپ خود سے دوائیوں کے کتنے بھی نام آپ لکھ کے رکھیں یہ اس میں دوائی لگتی ہے یہ اس سے ٹھیک ہوگا آپ لے لیجیے میڈیکل شاپ سے شفا نہیں ملے گی. شفا تب ملے گی جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور اس سے چاہے وہ میڈیسن ایک دے
یا 2 دن اس سے آپ کو شفا ملے گی. وہاں سے پھر میں نے دیکھا کہ پرانے زمانے میں ہمارے جو ان کو اس زمانے میں طبیب کہا جاتا تھا, طبیب عربی لفظ ہے, ڈاکٹر کو طبیب کہتے تھے. کہتے ہیں کہ وہ جب اپنے پیشنٹس کو دوائیاں دیتے تھے یا کچھ بھی دیتے تھے, پھر اس کے بعد وہ کیا کرتے تھے, تہجد میں اٹھ کے دعا کرتے تھے اللہ سے, اے اللہ ہم نے تو دوائی دے دی لیکن شفا دوائی میں نہیں, دوائی اللہ آپ کے ہاتھ میں, شفا دینا تو آپ کے ہاتھ میں ہے. اے اللہ اب آپ ان پیشنٹ, یہ جو میرے پاس مریض آیا تھا اس کو شفا بخشی. تو کیا ہوتا تھا, نیچرلی اس کو شفا ہوتا. پھر وہاں سے میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ اسی طریقے سے علم کا معاملہ ہے. یہ علم اگر آپ کتنا بھی مطالعہ کریں خود سے, اگر ایک بچہ ہے وہ خود سے پڑھائی کرے تو ٹیچر کے پاس نہیں جائے, کیا وہ پڑھائی کتابیں سمجھ سکتا ہے؟ نہیں سمجھ سکتا ہے. کتنا بھی وہ سیلف اسٹڈی کرے, ایک تھوڑا سا بھی کنفیوژن ہوتا ہے. 1000 کتابیں پڑھنے کے بعد بھی جب ہم کسی بڑے عالم کے پاس جاتے ہیں, اس سے اس کا مطلب سوال کرتے ہیں, وہ وہاں سے وہ جواب دیتے تو فوراً پورا کنفیوژن ختم ہو جاتا ہے. اور جو کنفیوژن ہم 1000 کتابیں پڑھنے کے بعد بھی ختم نہیں ہو سکتا ہے. یہ اصل میں اللہ نے ایک ذریعہ بنایا ہے دنیا میں کہ یہ چیزیں ملنی ہے تو اس کے ذریعے سے ملے. اب آپ اس چیز پر آئیے, جو چیز میں سمجھانا چاہتا ہوں. پرانے زمانے میں جو اساتذہ ہوتے تھے ان کا کردار کیا ہوتا تھا, وہ اپنے بچوں کو جو تعلیم دیتے تھے لیکن ان کے لیے پھر دعائیں بھی کرتے تھے, اللہ سے مانگتے بھی تھے. کیا ہم ایسا کرتے ہیں جس طرح سے ہم اپنے بچوں کو, اگر وہ کبھی تھوڑا سا ادھر ادھر بھی ہو جاتا ہے, کبھی ناٹ بھی مطلب شرارت بھی کرتا ہے, کیا ہم نے کبھی اپنے بچوں کے لیے دعائیں کی؟ اس پر سوچنا ہوگا. آخر میں 2 چیزیں کہنا چاہوں گا آج کے حوالے سے. آن دس ٹیچرز ڈے, اس کو بڑے اچھے سے سنیے گا. آن دس ٹیچرز ڈے لیٹس اسٹڈی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز دا گریٹسٹ پرفیکٹ ٹیچر. ایک بار پھر سے سنیے. آن دس ٹیچرز ڈے لیٹس اسٹڈی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز دا گریٹسٹ پرفیکٹ ٹیچر. اس چیز کو آپ انشاءاللہ, مجھے امید ہے کہ آپ کریں گے. اور میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو اختتام تک پہنچاؤں گا جو فاطمہ میم نے شعر پیش کیا تھا, اور وہ اس چیز سے ریلیٹڈ ہے جو میں اصل میں کہنا چاہتا تھا کہ اساتذہ کو اپنے بچوں کے حوالے سے میں کیا ہونا چاہیے. جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک, اگر ٹیچر ایسا بنے جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک, ان کی تدریس سے پھر پگھل سکتے ہیں پتھر بھی, ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.